کو برباد کر گئے۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے، امام ابن حجر صحابہ میں لکھتے ہیں، بڑی پیاری بات انہوں نے ایک صحابی رسول کے بارے میں لکھی، وہ کہتا میں نے جب سے اسلام قبول کیا مجھ پر کسی نماز کا وقت اس طرح نہیں آیا کہ میں وضو کر کے پہلے سے تیار ہوں۔ نماز ایسی ہے کہ وہ کہتا ظہر عصر وضو پہلے سے کر کے میں تیار بیٹھا ہوتا ہوں، اور جب وقت ہو جاتا سورج ڈھلتا ہے میں 4 رکعت سنت جانا ظہر کی پڑھ لیتا ہوں، جماعت جب ہوگی دیکھا جائے گا۔ نماز کا اتنا شوق کہ بے قرار ہو آدمی، اس کو جیسے مچھلی پانی کے بغیر مضطرب ہے نا، ایسے ہو آدمی تڑپے کہ نماز آنے والی ہے اور اس میں ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ اور نماز کے بارے میں آپ یقین جانیں، آپ اساتذہ آپ کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے، کرتے بھی ہوں گے، کہ نماز جو رٹی رٹائی مسلمانوں میں رائج ہو گئی، اللہ اکبر سبحانک اللہم، بس وہ بٹن دبایا السلام علیکم بڑی پتہ چلتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی۔ یہ رٹی رٹائی نماز حضور نے نہیں پڑھی، نہ صحابہ پڑھتے تھے، ہر نماز الگ الگ ہوتی تھی، صرف سورہ فاتحہ اور سورۃ جو تھی نا یہ نہیں بدل سکتے تھے، یہ اللہ کا نام ہے، ورنہ آپ شروع میں دیکھیں گے اللہ اکبر کا کبھی اللہ واحد پڑھ رہے ہیں، کبھی بجاہت وجہ، کبھی سبحانک اللہم، کبھی اللہ اکبر کبیرہ، یہ دعائے استفتاح 7 موقع ہیں نماز کے اندر اندر جہاں حضور رک کر دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ہم میں جو آتے ہیں نا نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اب دعا صاحب بالکل فطری سا ہے، آدمی اپنے اللہ سے مانگنا چاہتا، مگر اس کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ نماز جب تم معراج کی حالت میں تھے، دنیا والوں سے بالکل کٹ گئے تھے، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے، اللہ سے باتیں کر رہے، اس وقت کیوں وقت ضائع کیا؟ تو 7 موقع ہیں جو ابن قیم نے حدیثوں کی روشنی میں زاد المعاد میں نقل کیے کہ یہاں حضور رک کر دعائیں کرتے ہیں، ہمارے نمونے دے دیے، آپ دعائیں کر سکتے۔ اور میں کہتا ہوں ابن حزم حالانکہ ظاہری تھے، اسپین میں ہوئے، مگر ظاہری ہوتے اس اللہ کے بندے نے اتنی صحیح بات یہی کہ حدیث سوچ بھی نہیں سکتے، یہ کہیں گے نہیں بس عربی میں پڑھو۔ اس نے کہا یار دعا پر کہاں پابندی ہے کہ نماز میں اپنی زبان میں نمازی نہ کرے، جو اس کی زبان ہے اس میں پنجابی اردو انگریزی میں کرے، اور 2 موقع تو بالکل ضائع نہ کرے، سجدہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ جب سجدے میں ہوتا نا اس وقت وہ رب کے سب سے قریب ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں اگر کسی بندے کے پاؤں پڑ جائے آدمی، اب اس سے زیادہ محنت وہ کیا کرے گا؟ فَقَامٍ مَّن يُسْتَجَابَ لَهُ، فرمایا اب زور لگا دو دعا کرنے میں، گارنٹی ہے کہ وہ منظور ہوگی۔ اور یا پھر آخری تشہد ہے، درود شریف کے بعد آپ دعائیں کریں، سلام اس وقت کہیں جب آپ سیر ہوئے، سارا کام اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیے، پھر سلام کہہ لیں، اس کے بعد ذکر اذکار سکھائیں آپ نے، دعائیں نماز کے اندر کی۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ مکہ معظمہ میں فجر کی نماز میں شافعی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بڑے بزرگ ہیں، انگریزی حکومت آنے کے بعد رنٹ گرفتاری جاری ہوئے، ہجرت کر گئے، مکہ ہی دفن ہوئے، مہاجر مکی کہتے ہیں۔ یہ سارے بزرگ جو دیوبندی حضرات انہیں کے مرید ہیں، تو ان کے ایک موقع سے حاجی تجمل حسین، انہوں نے شافعیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اب شافعی لوگ اور مالکی دونوں فجر کی نماز میں کہ دن کا آغاز ہے، شروع میں دعائیں کرتے ہیں، لمبی دعائیں کرتے ہیں، مالکی رکوع سے پہلے دوسری رکعت میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور شافعی رکوع کے بعد فجر کی نماز میں دعائیں مانگتے ہیں کہ اپنے اللہ کو سے مانگ لیں کہ دن خیریت سے گزرے۔ اب یہ بھی نماز ان کے ساتھ پڑھ رہے، وہ عربی زبان میں پڑھتے رہے، بہت لمبی دعائیں انہوں نے کی۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جا کر حاجی امداد اللہ صاحب سے کہا اپنے مرشد سے کہ میں عربی نہیں، ایک فارسی کا شعر دہراتا رہا اور میں روتا رہا، اب حاجی صاحب بتائیں میری نماز ٹھیک ہوئی؟ اب حنفی طریقہ سے وہ کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، آپ نے کیوں یہ کیا دوسری زبان ہے، مگر حاجی صاحب نے کہا تجمل ایسی نماز کبھی بھی زندگی بھر تجھے نصیب نہیں ہوئی جو آج ہوئی۔ وہ شعر یہی پڑھتے رہے، اے خدائی بندہ را رسوا مکن، اے اللہ اس بندہ کو ذلیل نہ کرنا، گر بدمن اگر میں برا بھی ہوں، سر من پیدا مکن، میرا راز اس دن نہ کھولنا، پردہ ہی رہنے دینا، ورنہ کیا لوگوں کے سامنے منہ دکھائیں، ساری دنیا سن رہی ہوگی کہ اس نے یہ جرم کیے، گناہ کیے، تو بچا کر رکھنا۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا تیری نماز زندگی بھر کی جتنی ہے نا ان میں